السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ کام شیئر کر رہا ہوں، وہ کام بیان کر رہا ہوں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کام اگر آدمی ان کاموں میں سے کوئی کام بھی اگر کوئی کرے گا تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کے اندر نقص آ جائے گا، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 1، بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا۔ یعنی کوئی چیز آدمی اٹھا کر اس کو چبانا شروع کر دیتا ہے، یا اسی طرح دیہاتوں کے اندر یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ کوئی چیز آدمی پکا رہا ہو تو اس کا نمک چکھ کر پھر اس کو تھوک دیتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ نمبر 2، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت صاف کرنا بھی روزے کو مکروہ کر دے گا۔ یعنی ٹوتھ پیسٹ، جس طرح کہ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ ہو گئی، میڈیکیم ہوگی، کوئی بھی دوائی، یہ ٹوتھ پیسٹ برش کے ذریعے ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ یا اسی طرح منجن یہ بھی دوائی ہے، یا کوئلہ کے ذریعے بھی لوگ دانت صاف کرتے ہیں، تو ان سے دانت صاف کرنے سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا۔ یعنی آدمی کو حالت جنابت پیش آ گئی، یعنی اس کو احتلام ہو گیا، یا اسی طرح اس نے رات کو اپنی بیوی سے صحبت کی تھی، اب اس کو حالت جنابت میں غسل کی ضرورت ہے، وہ ناپاک ہے، لیکن وہ غسل نہیں کرتا، پورا دن اسی طرح حالت جنابت میں گزار دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ نمبر 4، فسٹ کرانا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا، جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی اس سے بھی روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، غیبت، یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ آدمی روزے کے بغیر بھی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو بھی یہ حرام ہے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر روزے میں بھی کسی کی وہ غیبت کرتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے تو پھر گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ویسے بھی اس کا گناہ بڑا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہوگا آدمی کو، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، روزے میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیہاتوں کے اندر دیہاتی لوگ بہت زیادہ ان کے اندر یہ چیز چلتی رہتی ہے کہ روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دیتے ہیں، یا اسی طرح جانوروں کو وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے روزے کے اندر نقص پیدا ہوگا اور ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔